نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا۔ توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے اس وقت کی نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ گزشتہ کل جو ملفوظ گزرا اس میں اصلاح کا طریقہ حضرت نے بیان فرمایا تھا کہ اصلاح کا اہتمام کس طرح سے کیا جائے کہ انسان کو اپنے اندر جو خرابی محسوس ہو، کوئی بری عادت محسوس ہو تو اسے کسی کاغذ پر لکھ لینا چاہیے، خالی زبانی یادداشت پر نہیں رہنا چاہیے، اور لکھنے کے بعد پھر ایک ہفتے تک حضرت نے فرمایا کہ اس کا جائزہ لو، آیا وہ چیز باقی ہے یا وہ چیز زائل ہو گئی۔ اگر وہ چیز باقی ہے، زائل نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی مرض اندر موجود ہے۔ اب اس کی اطلاع اپنے مصلح کو کرو، اپنے شیخ کو کرو، اپنے طبیب باطنی کو کرو، تاکہ وہ اس کا کوئی علاج تجویز کرے اور پھر اس بیماری سے چھٹکارا مل جائے۔ یہ اصلاح کا طریقہ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ دوسرا حضرت کا یہ ملفوظ ہے، فرماتے ہیں کہ کمال کیا ہے۔ آج بہت سے لوگ کمال اس کو سمجھتے ہیں کہ کسی سے کوئی اچنبے کی بات ثابت ہو جائے، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کمال ہے۔ کوئی پانی پر چل کر دکھا دے، کوئی ہوا میں اڑ کر دکھا دے، کوئی کشف کے ذریعے سے کوئی ایسی خبر بتا دے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمال ہے۔ لیکن حضرت ہمارے کہ یہ کمال نہیں ہے، بلکہ کمال اصل کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو انسان میں مختلف قسم کی خواہشات ہیں، جسے شہوات کا نام دیا گیا ہے کہ مختلف شہوات ہیں، کہیں پر کھانے کی شہوت ہوتی ہے، کہیں پر بولنے کی شہوت ہوتی ہے، کہیں پر دیکھنے کی، گھورنے تکنے کی شہوت ہوتی ہے، کہیں پر کچھ سننے کی شہوت ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی شہوتیں انسان کے اندر ہیں۔ شہوتیں کیا ہیں؟ مختلف قسم کے تقاضے انسان کے اندر ہیں۔ تو ان تقاضوں کا انسان کے اندر ہونا یہ موجب نقص نہیں ہے۔ تقاضوں کا ہونا یہ کوئی خرابی نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ مجھے شہوانی خیال کیوں آتے ہیں، مجھے نفسانی خیال کیوں آتے ہیں، میرے میلانات جو ہیں وہ ایسے کیوں ہیں، تو ظاہر ہے کہ غیر اختیاری چیز ہے اور موجب نقص نہیں ہے، خرابی کا سبب نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں یہی موجب کمال ہے۔ یہ جو تقاضے ہیں یہی موجب کمال ہے۔ آگے مثال حضرت نے بیان فرمائی کہ ٹاٹ کا پردہ، مثال ہے، پہلے زمانے میں ٹاٹ کے پردے دروازوں پر پڑے ہوتے تھے، تو ٹاٹ کا پردہ زانی نہ ہو تو کیا کمال ہے، اس کے اندر تو وہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے۔ اور ایک اندھا بد نظری نہ کرے تو کیا کمال ہے، اس کے اندر تو دیکھنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے۔ بلکہ کمال تو یہ ہے کہ حسن کا ادراک ہو، پوری صلاحیتیں موجود ہوں، دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی پوری صلاحیتیں، ادراک، محسوسات پوری طرح سے ہوں، اور اس کی طرف طبیعت میں میلان بھی ہو۔ میلانات اللہ نے رکھے ہیں، میلانات ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود، ان میلانات کے باوجود پھر یہ اپنے آپ کو بچائے، یہ اپنی زبان کو روکے، یہ اپنی آنکھ کو روکے، یہ اپنے کانوں کو روکے، اور ان برے تقاضوں سے اپنے آپ کو روکے، اب یہ صاحب کمال ہے، یہ کمال ہے۔ تو لیکن اس کے کمال کا سبب کیا چیز بنی؟ اس کے کمال کا سبب وہ چیز بنی کہ جس چیز کو لوگ برا سمجھتے ہیں،
مثلا یہ تقاضے، یہ خیالات، وساوس، اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں آتے ہیں، اتنے برے برے خیالات کیوں آتے ہیں، اتنے برے برے وساوس کیوں آتے ہیں، یہ میرے اندر اتنے میلانات کیوں ہیں، کس وجہ سے ہیں؟ حالانکہ یہ میلانات اپنی ذات کے اندر یہ برے نہیں ہیں۔ اور اس کی ایک مثال چھوٹی سی یہ ہے کہ جیسے دنیا کی مذمت کی جاتی ہے کہ بھئی دنیا سے دل نہ لگاؤ، یہ دنیا دل میں بسانے کی چیز نہیں ہے، تو یہ دنیا کی جو مذمت ہے وہ کس دنیا کی مذمت ہے؟ کیونکہ دنیا اپنی ذات کے اندر بری نہیں ہے۔ اسی دنیا میں رہ کر تو انسان اللہ کے قرب کو حاصل کرتا ہے، اسی دنیا میں رہ کر تو انسان آخرت کے بلند درجات کو حاصل کرتا ہے، اور اسی لیے اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر یہ عالم ارواح میں ہوتا جہاں پر ساری روحیں جمع تھیں تو وہاں پر اس کے لیے ترقی کے مواقع موجود نہیں تھے۔ روح تو موجود تھی لیکن ترقی کے مواقع نہیں تھے۔ تو دنیا میں جو اللہ نے بھیجا ہے، اس عالم ناسوت کے اندر جو اللہ نے بھیجا ہے، تو یہاں پر ترقی کے لیے بھیجا ہے۔ اب کوئی یہ سمجھے کہ یہ دنیا ہی قابل مذمت ہے، تو پھر یہاں بھی وہی بات آتی ہے کہ کون سی دنیا قابل مذمت ہے؟ کیونکہ دنیا اپنی ذات میں بری نہیں۔ اسی دنیا میں ایک کافر بھی رہ کے جاتا ہے اور اسی دنیا میں ایک مسلمان بھی رہتا ہے۔ کافر بھی دنیا میں رہ کر اللہ کی نعمتوں کو برتتا ہے، مسلمان بھی اللہ کی نعمتوں کو برتتا ہے، لیکن دونوں کی زندگی کے اندر بڑا واضح فرق ہوتا ہے کہ کافر جو کچھ بھی یہاں پر کر رہا ہے آخرت میں اس کا کوئی صلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا اللہ پر یقین اور بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن ایک ایمان والا بندہ جس کا اپنے اللہ پر ایمان ہے، اب وہ یہاں پر کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، شادی کرتا ہے، زندگی کے اندر بہت سی چیزوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کا خیال بھی کرتا ہے، اور ہر چیز میں اس کی یہ سوچ اور فکر ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، میرا اللہ مجھ سے راضی رہے۔ اب جب اس خیال کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ، اللہ کی رضا کے استحضار کے ساتھ جب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو برتتا ہے تو یہی نعمتیں اس کے لیے آخرت میں بلندی درجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو دنیا اپنی ذات میں بری نہیں، اسی دنیا میں رہ کر تو سب کچھ انسان نے کرنا ہے۔ دنیا وہ دنیا کہلاتی ہے کہ جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، وہ دنیا ہے۔ اور اس دنیا کی مذمت ہے کہ جو انسان کو اللہ سے غافل کر رہی ہو، کہ نماز کا وقت آیا، اب نماز کی فرصت نہیں ہے۔ کس وجہ سے نہیں ہے؟ کہ دنیا کے مشاغل ہیں۔ اب ان مشاغل میں انہماک ایسا ہے کہ نماز جاتی ہے تو جائے، قضا ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن اپنا مشغلہ چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں۔ اب یہ دنیا قابل مذمت ہے، کیونکہ ایک وقت ہے کہ انسان اپنی ذات کے لیے کسب حلال میں لگا ہے، دنیا کے کسی مشغلے میں لگا ہوا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی کا وقت آتا ہے، اب یہاں پر حقوق کو دیکھنا پڑے گا کہ کس وقت کون سا حق مقدم ہے۔ اور شریعت نام اسی چیز کا ہے کہ ادائے حقوق اور حفظ حدود، نام اسی چیز کا ہے کہ حق کو ادا کرنا، لیکن شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اسے ادا کرنا، شریعت سے پوچھ کر اسے ادا کرنا کہ کس وقت کیا حق ہے اور اسے ادا کیسے کرنا ہے۔ ورنہ تو آدمی سوچے کہ چلو سارا دن کام کیے جاؤ، 5 نمازیں رات کو پڑھ لیں گے، تو ایسا آدمی رات کو بھی 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ جس نے وقت پر نہ پڑھی وہ رات کو کیا پڑھے گا؟ اور ایسے لوگ ہیں، کہتے ہیں جی سارا دن کام میں لگے رہتے ہیں اور رات کو اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ وہ اکٹھی پڑھتے پڑھتے سوچا کہ اچھا آج چھوڑو کل 2 دن کی پڑھ لیں گے، اور 2 دن کی چھوڑو 3 دن کی پڑھ لیں گے، وہ نماز ہی چلی گئی۔ تو اس حق کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو اس حق کو اس کے وقت پر ادا کر رہا ہے تو وہ اللہ کے حق کی ادائیگی کے اندر بھی لگا ہوا ہے اور اپنی جان کے حق کو بھی ادا کر رہا ہے۔ اب ایسا شخص طالب مولا کہلائے گا، اللہ کا طالب کہلائے گا، دنیا کا طالب نہیں کہلائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ دنیا وہ دنیا ہے جس کی مذمت آئی ہے کہ جو اللہ سے غافل کرنے والی ہو۔ اب وہ غافل کرنے والی دنیا بھی ہو سکتی ہے، وہ غافل کرنے والا مال بھی ہو سکتا ہے، وہ غافل کرنے والی اولاد بھی ہو سکتی ہے، وہ غافل کرنے والی بیوی بھی ہو سکتی ہے، وہ غافل کرنے والا کوئی ہمارا دوست بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے مشاغل ہیں کہ جو اللہ سے غافل ہونے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھا جائے گا، بات یہ چل رہی تھی
کہ اللہ نے جو انسان کے اندر تقاضے رکھے ہیں یہی تو وہ تقاضے ہیں کہ جنہیں ہم برا سمجھتے ہیں کہ یہ تقاضے کیوں پیدا ہوتے ہیں، یہی تو تقاضے ہیں جو انسان کے لیے موجب کمال ہیں، کمال کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ جب انسان اس کے خلاف کرتا ہے۔ تقاضا پیدا ہوا کہ کسی کو دیکھ لے، تقاضا ہے۔ اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ نہ دیکھ، اب ایک کشمکش ہے، کیا کرے؟ اندر سے جی کہتا ہے کہ دیکھ لے، اور اللہ کا حکم ہے کہ نظر کو نیچا جھکا لے۔ اب اس کشمکش میں یہ کس کی چاہت کو پورا کرتا ہے؟ اب یہ اس کا امتحان ہے۔ تقاضا تو برا ہے، لیکن اس برے تقاضے کو اس شر سے اس کے لیے خیر نکل سکتی ہے، اور یہ برا تقاضا اس کے لیے موجب کمال ہو سکتا ہے، لیکن کب ہوگا؟ جب ہوگا کہ جب اللہ کی چاہت کو یہ مقدم کرے گا کہ نہیں، میرے اللہ کا حکم یہ ہے کہ نہیں دیکھنا، نظر کو نیچا کرنا ہے۔ بس جہاں اس نے اپنی نظر کو نیچا کیا، اپنے دل کو توڑا، تو حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہوتا ہوں۔ ٹوٹے ہوئے دلوں میں کتنا بڑا کمال حاصل ہوا کہ یہاں اس نے اپنا دل توڑا۔ کس کے لیے توڑا؟ اللہ کے لیے توڑا، اللہ کے لیے دل توڑ دیا، اور اللہ نے اس ٹوٹے ہوئے دل کی اتنی قدر کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ٹوٹے ہوئے دلوں میں میں ہوتا ہوں، ٹوٹے ہوئے دلوں میں۔ تو بھائی سودا تو بہت سستا ہے، بہت آسان ہے کہ اللہ کے لیے اگر بار بار اس دل کو انسان توڑتا رہے، اور اس دل کو توڑنے کے مواقع قدم قدم پر آتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں آتے، سب کے ساتھ آتے ہیں۔ اب یہ ہر ایک کی اپنی لڑائی ہے کہ کون اس میں کتنا کامیاب ہوتا ہے، ہر ایک نے اپنی لڑائی خود لڑنی ہے، اپنے نفس سے مقابلہ خود کرنا ہے، کوئی اور اس کا مقابلہ کرے گا نہیں، بلکہ خود کرنا ہے، اور خود اپنے نفس کی چاہتوں کو، خواہشات کو پامال کرنا ہے۔ ایک انسان کی جیب میں 1000 کا نوٹ ہے، اب وہ پیسہ جو ہے اس کی جیب میں، وہ نوٹ، وہ اپنی ذات کے اندر برا نہیں ہے۔ برائی کہاں پر آتی ہے؟ برائی وہاں پر آتی ہے کہ جب اس پیسے کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ اگر اسی پیسے کو اپنی ذات پر خرچ کرے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، ضروریات میں خرچ کرے، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے، تو وہی پیسہ اس کے لیے آخرت میں مددگار ہے۔ تو وہ پیسہ اپنی ذات کے اندر برا نہیں ہے، وہ مال اپنی ذات کے اندر برا نہیں ہے۔ مذمت اور برائی جب ہی آتی ہے کہ یا تو حاصل غلط راستے سے کیا جائے، اور یا اس کا استعمال غلط راستے میں کیا جائے، اب وہ پیسہ قابل مذمت ہو جاتا ہے، وہاں پر اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت یہاں پر مثال سے فرما رہے ہیں کہ شہوات دنیا موجب نقص نہیں ہے، بلکہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شہوت دنیا مثال گلخ نست کہ عضو حمام تقوی روشہ نست، کہ یہ جو دنیا کی جو خواہشات ہیں، شہوات ہیں، تو یہ ایسے جیسے جھاڑ جھنکار ہوتے ہیں۔ اب اس جھاڑ جھنکار سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس جھاڑ جھنکار کو لا کر کسی حمام کے نیچے جلا دو، حمام کا پانی گرم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اسے اللہ کے محبت اور عشق میں اس کو آگ لگا دو، ان خواہشات پر عمل نہ کرو، اسے پامال کر دو، تو تمہارے تقویٰ کا جو حمام ہے وہ اندر سے روشن ہو جائے گا۔ لیکن ہوگا کس چیز سے؟ ہوگا اسی چیز سے جس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے یا برا کہا جاتا ہے، ہوگا اسی چیز سے روشن۔ اس لیے جب انسان کے اندر یہ تقاضے پیدا ہوں تو ایک تو یہ کہ کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنے برے برے خیال آتے ہیں تو یہ کیوں آتے ہیں، خیال نہیں آنا چاہیے۔ تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ سوچو کہ بھئی یہ بھی تو خیال ہی ہے، اور خیال تمہارا کیا بگاڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بگاڑتا، خیال تو خیال ہے، اس سے کیا پریشان ہونا۔ ہاں پریشان وہاں ہونا چاہیے کہ جہاں انسان اختیاری طور پر کوئی کوتاہی کرے، اختیاری طور پر اللہ کے کسی حکم کو پامال کرے، کسی نیکی اور طاعت کو اختیاری طور پر ترک کر دے، اب اس سے تو پریشان ہونا چاہیے۔ لیکن جو چیز، جو میلان غیر اختیاری طور پر آ رہا ہے، اس سے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی یہ میلانات تو اللہ نے انسان کے اندر رکھے ہیں، میلانات تو ہیں، یہ میلانات تو ختم نہیں ہو سکتے، لیکن بس اتنا سا کام کر لو کہ ان میلانات سے اپنے دل کو میلا نہ کرو، دل کو میلا نہ کرو،
اور دل میلا کب ہوتا ہے؟ دل میلا جب ہوتا ہے کہ جب انسان اختیاری طور پر ان میلانات میں مشغول ہو جاتا ہے، ان برے تقاضوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور اسے عملی جامہ پہنانے کی کوششیں شروع کر دیتا ہے۔ آیا تو تھا خیال، آیا تو تھا وسوسہ، شیطان نے کوئی وسوسہ ڈال دیا، نفس نے کوئی خواہش پیدا کر دی، اب اس نے اس کے اندر سوچنا شروع کیا، لذت لینا شروع کیا، اور اس گناہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کچھ ترکیبیں بنانے لگا، سوچنے لگا کہ کیسے اس پر عمل کیا جائے۔ اب یہاں پر یہ چیز اس کے لیے قابل مذمت ہو جائے گی، اس لیے اب اسے پریشان ہونا چاہیے اور اب اس چیز کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اور اصل چیز جو ہے یہاں پر مخالفت نفس ہے، مخالفت نفس۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت سے لوگ آتے تھے اور آ کر یہی بات کرتے تھے کہ حضرت ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے وساوس آتے ہیں، ایسے گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، تو کوئی اس کے لیے وظیفہ بتا دیجیے، وظیفہ۔ تو حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اس کے لیے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہوگا یہ کہ وظیفے کے بعد پھر خیال آئیں گے تو پھر اس کے لیے کسی وظیفے کی ضرورت ہوگی، اس کے بعد پھر آئیں گے تو اس کے لیے کسی وظیفے کی ضرورت ہوگی، تو پھر یہ تو ایک لامتناہی سلسلہ ہو جائے گا کہ جو جہاں کہیں تھمنے کا نام نہیں لے گا۔ تو اس لیے اس کے لیے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ضرورت مخالفت نفس کی ہے کہ اب جو تقاضا اندر سے پیدا ہو رہا ہے اپنے نفس سے، اپنے جی سے یہ کہہ دے کہ بھئی میں نے تیرا کہنا نہیں ماننا، میں نے تیری مرضی پہ نہیں چلنا، میں نے تو اللہ کے حکم پہ چلنا ہے۔ اب یہ جو اس کو رگڑا دینا ہے، یہ جو اس کو کمزور کرنا ہے، بس یہی علاج اس کا ہے کہ اس سے وہ خواہشات ختم تو نہیں ہوتی لیکن مغلوب ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں۔ اور ختم کرنا مقصود بھی نہیں ہے، اصل تو کمزور کرنا ہے، شر پر خیر کے تقاضے کو غالب کرنا ہے، ان خواہشات کو کمزور کرنا ہے، لیکن ان خواہشات کو بالکل نکالنا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ وہ خواہشات کبھی انسان کے اندر سے نکلتی نہیں ہیں، باقی تو ہمیشہ رہتی ہیں اور آخر وقت تک رہتی ہیں، زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ اور اس کی مثال بزرگوں نے یہ دی کہ ایک تو وہ گھوڑا ہے کہ جسے سدھایا نہ گیا ہو، ظاہر ہے کہ وہ ہر وقت پریشان کرے گا، دو لتیاں مارے گا، جب سوار اس پر بیٹھے گا اس کو گرا دے گا۔ لیکن ایک وہ گھوڑا ہے کہ جسے سدھایا گیا ہو، اور سدھانے کا مطلب کیا ہے کہ اسے مہذب بنایا گیا ہو، اسے کچھ تہذیب سکھائی گئی ہو کہ اگر کوئی سواری بیٹھے تو اس کو چلنا کیسے ہے، سوار کے ساتھ اسے برتاؤ کرنا کیسے ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ نفس کی مثال ہے کہ جب تک آدمی اس نفس کی خواہشات کو پامال نہیں کرتا، اس کی خواہشات کو کچلنا نہیں سیکھتا، تو یہ نفس قدم قدم پہ پریشان کرتا ہے، قدم قدم پر، اور اس کے قدم قدم پر اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، ابھی یہ خواہش، ابھی یہ خواہش، ابھی یہ خواہش۔ لیکن اگر اس کی خواہشات کو پامال کرنے لگے تو پھر اس کی حیثیت ہو جاتی ہے کہ جیسے سدھایا ہوا گھوڑا، کہ سدھایا ہوا گھوڑا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی وہ شوخی نہیں کرے گا، کبھی کبھی وہ شوخی کرنے لگتا ہے، بس وہاں پر اس کی ذرا لگام کھینچی فوراً سیدھا ہو گیا۔ اسی طریقے سے نفس کی کیفیت ہے کہ اگر یہ اسے مہذب بنا لیا جائے اور اس کی خواہشات کو پامال کر کے مجاہدے کا عادی اپنے آپ کو بنا لیا جائے تو کبھی کبھی سر اٹھاتا ہے، شرارت اس کے اندر آتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ انسان کا نفس مر جاتا ہے، نفس مرا نہیں کرتا بلکہ مغلوب ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دی، میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جیسے ایک فرمایا کہ ایک چرواہا تھا، وہ چرواہا جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، تو دیکھا کہ ایک اژدہا، بہت بڑا اژدہا مرا ہوا جنگل میں پڑا ہے۔ اس نے دیکھا کہ تو بڑا اچھا مشغلہ ہاتھ آیا کہ اسے پکڑ کے گھسیٹ کے جنگل سے گھر لے جاؤں اور وہاں جا کر اس کا تماشا لگاؤں گا تو لوگ دیکھیں گے، خوش ہوں گے، اتنا بڑا اژدہا ہے۔ اب وہ اس کے گلے میں رسی باندھ کر گھسیٹ کر اپنے گھر میں لے آیا اور لوگوں کو اس کا تماشا دکھانے لگا۔ کچھ دیر کے بعد جب دن نکلا، سورج چڑھا اور اس کی حرارت ہوئی، سورج کی حرارت ہوئی، گرمی سردی کی شدت کم ہوئی،
تو وہ جو اژدہا تھا وہ مرا ہوا نہیں تھا بلکہ سردی کا ٹھٹرا ہوا تھا. جیسے ہی اسے دھوپ کی حرارت لگی فوراً وہ پھن پھیلا کر سامنے آ گیا اور کئی لوگوں کو اس نے ڈس دیا. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ حکایت بیان کر کے فرماتے ہیں کہ یہی مثال انسان کے نفس کی ہے کہ مجاہدہ کرنے کے بعد، مخالفت نفس کرنے کے بعد انسان کا نفس کبھی مرا نہیں کرتا. ہاں ایسی کیفیت ضرور ہو جاتی ہے مجاہدہ کرتے کرتے کہ انسان کے اندر گناہ کے تقاضے رہتے ہی نہیں ہیں، ایسی کیفیت ہوتی ہے، اور نیکی اس درجے غالب آتی ہے کہ جیسے خود بخود نیکی اس سے ہو رہی ہے اور گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آتا. اب یہاں طالب اور سالک کو ایک دھوکہ لگتا ہے، اور وہ دھوکہ یہ لگتا ہے، یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب تو میرا نفس مر گیا اور میرا نفس میرے قابو کے اندر آ گیا. بس جب یہ اسے دھوکہ لگتا ہے تو اپنے نفس کی نگرانی سے غافل ہو جاتا ہے کہ اب تو نفس مر گیا نا، اب کس چیز کی نگرانی کی جائے، اب تو نفس ہے ہی نہیں، اب تو میں بے نفس ہو گیا، میرے اندر نفس رہا ہی نہیں. اب جب یہ اس کی نگرانی سے غافل ہوتا ہے تو فرمایا کہ جیسے وہ اژدہا جب اسے دھوپ کی حرارت پہنچی تو وہ پھن پھیلا کر سامنے آ گیا، ایسے ہی نفس بھی سامنے آ جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر گناہوں کے تقاضے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ طالب، یہ سالک پریشان ہوتا ہے کہ میں نے تو اتنا مجاہدہ کیا، اتنی مخالفت نفس کی، اور میرا نفس تو بالکل مر گیا تھا، لیکن اب یہ دوبارہ یہ خواہشات کیوں سر اٹھا رہی ہیں اور یہ دوبارہ کیوں خواہشات پیدا ہو رہی ہیں. اب یہ سوچتا ہے کہ میں نے جتنا پہلے مجاہدہ کیا تھا وہ سب ضائع ہو گیا، اکارت ہو گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہوا، پہلا جتنا بھی مجاہدہ کیا تھا وہ مجاہدہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اس مجاہدے کی وجہ سے جتنی نفس پر مقاومت حاصل ہوئی، رکاوٹ ڈالنے کا جو مقام حاصل ہوا، اسی مجاہدے کی وجہ سے تو حاصل ہوا. اب یہاں پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کے بعد یہ جو دوبارہ خواہشات پیدا ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے ایک نیا سفر عطا فرما رہے ہیں، نیا سفر. اور وہ نیا سفر کیا ہے؟ یہ نئی ترقی کا سفر ہے. کیونکہ جب یہ سمجھا تھا کہ میرا نفس مر گیا، میرے نفس میں خواہشات نہ رہیں، تو گویا کہ اس کا سفر کسی انجماد کا شکار ہو گیا تھا، ترقی سے رکا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ ترقی دینا چاہتے ہیں. تو ترقی دینے کے لیے دوبارہ اس پر وہ وساوس اور خیالات مسلط کیے گئے، وہ تقاضے دوبارہ اس کے اندر سے ابھارے گئے تاکہ پھر یہ مجاہدہ کرے اور اس کا آگے ترقی کا جو سفر ہے وہ پھر دوبارہ شروع ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں تک اس نے ترقی کی تھی اس سے کوئی ریورس ہو گیا، پیچھے چلا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا وہاں سے آگے کا سفر شروع ہوتا ہے. اب یہاں پر ضرورت ہوتی ہے کسی رہبر کی کہ اگر کسی رہبر کا دامن ہاتھ میں ہے اور اسے اپنے حالات کی اطلاع کر رہا ہے تو وہ رہبر اسے اس گھاٹی سے نکال کر لے جائے گا. اور اگر کسی رہبر کا دامن ہاتھ میں نہیں ہے، اپنی مرضی سے یہ راستہ طے کر رہا ہے، تو یہ مایوس ہو کر بیٹھ جائے گا. اور بعض اوقات ایسا انسان مایوس ہوتا ہے کہ پھر اس کے اعمال کے اندر بھی تعطل پیدا ہو جاتا ہے. جیسے شیطان نے، ایک شخص تھا تہجد پڑھا کرتا تھا، تو شیطان نے بہکایا. شیطان نے یہ کہا کہ ارے میاں، تم رات کو اٹھتے ہو، اتنی مشقت برداشت کرتے ہو، لیکن تمہاری یہ مشقت تو بیکار ہے. وہاں سے جن کے لیے تم عبادت کرتے ہو یعنی اللہ کے لیے، تو وہاں سے تو کوئی سلام اور پیام آتا نہیں ہے، تو اس جاگنے کا کیا فائدہ ہے، اس مشقت کا کیا فائدہ ہے. تو اس نے بھی سوچا کہ واقعی بات تو یہی ہے کہ اتنا عرصہ مجھے ہو گیا اٹھتے ہوئے، لیکن آج تک کبھی وہاں سے کوئی سلام اور پیام نہیں آیا. اس کا مطلب یہ کہ میرا یہ جاگنا، میرا یہ عبادت کرنا، میرا یہ تہجد پڑھنا، مناجات کرنا، یہ سب بیکار ہے. بس اگلی رات جب آئی تو پڑھ کے سو رہا، اٹھا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر الہام ہوا، کوئی غیبی مخلوق کو، کسی فرشتے کو بھیجا گیا اور کہا کہ بھئی آج اٹھے نہیں، آج تہجد پڑھی نہیں. تو اس نے کہا کہ تہجد کیسے پڑھوں، میں تو روز اٹھتا ہوں، روز پڑھتا ہوں، لیکن وہاں سے تو کوئی سلام اور پیام آتا نہیں ہے، تو پھر اس پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکایت بھی لکھی
کہ اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ ارے غافل، ارے اللہ کے بندے، یہ تیرا روز روز اٹھ کر ہمارے سامنے کھڑا ہو جانا، اس توفیق کا تجھے مل جانا، یہی تو ہمارا سلام اور پیام ہے۔ اور کون سے سلام اور پیام کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ توفیق اگر تجھے مل رہی ہے تو کس کی جانب سے مل رہی ہے؟ اور حقیقت یہی ہے کہ اگر انسان سوچے کہ اللہ کا دربار اتنا پاک دربار ہے کہ اس پاک دربار میں کیا ہم جیسے ناپاک اس کے اہل ہیں کہ کھڑے ہو سکیں، اس رب کے سامنے کھڑے ہو سکیں؟ کس طرح سے ہمارے دل آلودہ، کس طرح سے ہماری نظریں آلودہ، ہماری زبان آلودہ، اور سر سے لے کے پیر تک گنہگار، اور وہ دربار پاک دربار، عظمت والا دربار، تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ اس کے دربار میں اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں؟ اگر کھڑے ہونے کی اجازت مل رہی ہے تو بغیر ان کی اذن کے یہ اجازت نہیں مل رہی۔ ان کی اجازت جو آ رہی ہے، ارے ان کی طرف سے یہ تمہارے لیے توفیق ہے، تائید ہے، اور جب وہ تائید اور توفیق تمہیں مل رہی ہے تو پھر اس پر یہ نہ سوچو کہ میں نے یہ کر لیا، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ کا فضل ہو گیا کہ اس نے کھڑے ہونے کی توفیق دے دی، مناجات کی توفیق دے دی، ذکر اور تلاوت کی توفیق دے دی، ورنہ میں کہاں کر سکتا تھا۔ اس لیے کبھی اپنے عمل کو یہ نہ سمجھو کہ میں نے یہ کر لیا، بلکہ ہمیشہ یہ کہنا چاہیے کہ میرے اللہ نے کرا دیا۔ اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، مجھے یاد آئی، فرمایا کرتے تھے کہ طالب اور سالک کی زندگی میں تین مواقع آتے ہیں، اس کی تین حالتیں بدلتی ہیں۔ جب ابتدائے سلوک میں وہ اس راستے میں لگتا ہے تو پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہر کام میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کر لیا، میں نے کر لیا، یعنی نظر اس کی اپنے پر ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کر لیا، میں نے نماز پڑھ لی، میں نے ذکر کر لیا، میں نے تلاوت کر لی، اپنے اوپر نظر ہوتی ہے۔ لیکن جب اس راستے میں چلتا رہتا ہے کسی رہبر کی رہبری میں، تو پھر اس کی اس حالت میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اب وہ تبدیلی یہ پیدا ہوتی ہے، اب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کرا دیا، اب بھی اپنے کو شامل کرتا ہے لیکن منسوب اللہ کی طرف کرتا ہے۔ اب یہ پہلے سے بہتر حالت ہے، پہلے تو صرف میں تھا، لیکن اب اسے اللہ کی توفیق نظر آ رہی ہے کہ اللہ نے مجھ سے کرا دیا۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ آگے چلتا ہے تو آگے چل کر پھر ایک تیسری کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جہاں اسے اپنی ہستی نظر نہیں آتی، اپنی ذات اسے نظر نہیں آتی، پھر اسے صرف اور صرف اللہ کی توفیق نظر آتی ہے، اللہ کی توفیق کہ بس میرے اللہ نے کرا دیا، اگر اس کی توفیق نہ ہوتی، اس کا فضل نہ ہوتا تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب یہ مرحلہ آتا ہے کہ جہاں اسے اپنی ذات نظر نہیں آتی، اب یہ اس کے اندر فنا جو ہے وہ آ رہا ہے، اور اپنی انا جو ہے اس کے اندر سے وہ فنا ہو رہی ہے، اور یہاں سے اس کی ترقی کا نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کسی نیکی کی توفیق ملے تو کبھی اسے اپنی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، اور نیکی تو کیا، دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو، کوئی بھی نعمت ہو، کبھی انسان اس پہ یہ نہ سوچے کہ جی میرا اس میں کوئی ذاتی کمال ہے اور کسی میری خوبی کی وجہ سے، میری کسی صلاحیت کی وجہ سے مجھے یہ نعمت مل گئی ہے، نہیں، بلکہ ہمیشہ ہر نعمت کو، چاہے وہ نعمت عبادت کی شکل میں ہو، چاہے وہ جسمانی نعمت ہو، مادی نعمت ہو، روحانی نعمت ہو، ایمانی نعمت ہو، کوئی بھی نعمت ہو، اسے ہمیشہ اپنے اللہ کی طرح منسوب کرنا چاہیے کہ میرے اللہ کا یہ فضل، میرے اللہ کی یہ توفیق، اگر یہ شامل حال نہ ہوتی تو میں کچھ بھی نہ کر سکتا۔ اور جب بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے مزید توفیقات اس کے شامل حال ہوتی ہیں، اور مزید توفیقات کو حاصل کرنے کا راستہ اور طریقہ بھی یہی ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ شہوات دنیا موجب نقص نہیں ہے، یعنی جتنے بھی تقاضے انسان کے اندر ہیں، جتنے بھی قسم کی شہوات ہیں، یہ موجب نقص نہیں ہے، یہ کوئی خرابی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہی موجب کمال ہے، یہی کمال ہے کہ انہی چیزوں سے انسان کمال حاصل کرتا ہے۔ ایک بچہ چھوٹی سی عمر میں ہوتا ہے، اب وہ چھوٹی سی عمر کا بچہ یہ سوچے کہ میں اتنا بڑا کب ہوں گا، ارے بھائی آہستہ آہستہ تو چلتا رہے گا، غذا لیتا رہے گا، پرورش پاتا رہے گا، ایک وقت کو جوان بھی ہو جائے گا۔
تو یہ چھوٹا ہونا اس کے لیے یہ کوئی نقص کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی کوئی چیز جو ہے وہ اس کے اندر اپنی ذات کے اندر برائی نہیں ہے، برائی جب آتی ہے کہ جب اس کے مصرف کو بگاڑا جاتا ہے۔ اب اس سے مثبت اگر انسان کام لے لے تو وہی چیز اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ جتنے بھی تقاضے انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، گناہ کے تقاضے، وساوس شیطان کی طرف سے ڈالے جائیں، نفس کی طرف سے پیدا ہوں، اب یہاں پر اگر ان خواہشات کو پامال کر لے، ان تقاضوں پر عمل نہ کرے، تو اس پر جو اجر و ثواب ملتا ہے، کیونکہ جب انسان کے اندر گناہ کے تقاضے پیدا ہو رہے ہوں، اس وقت گناہ سے اپنے آپ کو بچانا کہ گناہ کا موقع آ گیا، تقاضا ہے، یہ کام کر لے، یہ بات کر لے، اس کو دیکھ لے، اس سے ملاقات کر لے، فلاں جگہ سے مال حاصل کر لے، مختلف چیزیں ہیں۔ تو جب اس قسم کے تقاضے انسان کے اندر پیدا ہو رہے ہوں، اب اس وقت اللہ کی نافرمانی سے، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا فرض ہے۔ فرض ہے کس درجے میں فرض ہے؟ جس درجے میں نماز کا پڑھنا فرض ہے، اسی درجے میں گناہ سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی فرض ہے۔ اور جس طرح سے وہ فرض نماز پڑھ کر اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اسی طرح سے گناہ سے بچ کر بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اسی درجے کا ہوتا ہے جو فرض نماز پڑھ کر ہوتا ہے، اسی طرح گناہ سے بچ کر بھی فرض درجے کا قرب حاصل ہوتا ہے، کسی مستحب یا نفل درجے کا نہیں، فرض درجے کا حاصل ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ تو گناہ کا جو تقاضا تھا وہ تو اس کے لیے باعث رحمت تھا، اب اسے باعث زحمت جو انسان بناتا ہے وہ خود اپنے اختیار سے بناتا ہے کہ اگر اس پر عمل نہ کرتا تو باعث رحمت تھا، اب عمل کر لیا تو باعث زحمت ہو گیا۔ تو اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا واقعہ آتا ہے کہ کوفے کی جامع مسجد میں نماز کے لیے گئے تو گھوڑے پر سوار تھے، باہر ایک غلام کھڑا تھا، گھوڑے سے اترے، غلام کے حوالے کیا کہ بھئی اس کی دیکھ بھال کر، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ اب نماز پڑھ کر جب آئے، دیکھا کہ گھوڑا تو کھڑا ہے لیکن اس کی لگام اور زین غائب ہے، اس کے آل کے جو بال ہوتے ہیں، گردن پر جو بال ہوتے ہیں، پکڑ کر بازار میں گئے، دیکھا کہ ایک دکان پر وہی لگام اور زین لٹکی ہوئی ہے۔ دکاندار سے پوچھا بھئی کتنے کی ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت 10 دینار یا 10 درہم کی ہے، میں نے ابھی لی ہے اور آپ سے نفع نہیں لوں گا، اتنے کی آپ کو دے دوں گا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ہنسی آ گئی۔ اس نے کہا حضرت اس میں ہنسنے کی کون سی بات ہے، میں نے تو کہا جتنے کی لی ہے اتنے کی میں آپ کو دے دوں گا۔ فرمایا کہ مجھے اس بات پر ہنسی آئی کہ یہ شخص جو تمہیں 10 درہم کی بیچ کر گیا، اگر یہ تھوڑا سا صبر کر لیتا تو میرے پاس 10 درہم موجود تھے، میں نے یہ نیت کی تھی کہ جب میں مسجد سے باہر نکلوں گا، یہ گھوڑے کی دیکھ بھال کر رہا ہے، میں اسے 10 درہم اس کو دے دوں گا، تھوڑا سا صبر کر لیتا۔ اب اس نے لیے تو وہی 10 درہم، لیکن لیے کہاں سے؟ اللہ کو ناراض کر کے لیے، حرام راستے سے لیے، حلال راستے کو چھوڑ دیا۔ تو اسی طریقے سے شہوات دنیا یہ تو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ تو رحمت کا ذریعہ ہے، لیکن ہم اسے زحمت کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اور وہ اپنے اختیار سے بنا لیتے ہیں۔ اس لیے آج یہ سبق ملا کہ اسے کمال کا ذریعہ بنانا چاہیے، ان چیزوں کو نقص کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، خرابی کا ذریعہ، بیماری کا ذریعہ انہیں نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اس سے کمال حاصل کرنا چاہیے۔ اور کمال کیا ہے؟ کمال یہی ہے ان خواہشات کو کچل دے۔ جیسے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رات کے وقت جب اللہ سے مناجات کر رہے ہیں تو مناجات کرتے کرتے یہ خیال اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ اپنے قرب کا کوئی آسان راستہ بتا دیجیے۔ تو کیا جواب آیا، کیا الہام ہوا؟ دع نفسک وتعال، اے بایزید، کہ اے بایزید اپنے نفس کو چھوڑ دے، ہمارے پاس چلا۔ یعنی ایک قدم اپنی خواہشات پر رکھ دے، اگلا قدم اللہ کے پاس ہوگا۔ تو یہ جتنی بھی خواہشات ہیں یہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں،
اسے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنانا چاہیے، اللہ سے دور ہونے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، اور اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو رہیں گے، یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، اس سے پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسے باعث رحمت بنانا چاہیے اور باعث رحمت سمجھنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ گناہ کے تقاضے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اس کی مخالفت کرے۔ اللہ نے ہمت دی ہے اور اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، اس ہمت کو کام میں لا کر اس کی مخالفت کرے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 باتوں کے اندر پورے تصوف اور طریقت کا خلاصہ بیان کر دیا، جس کو حضرت نے فرمایا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ وہ ذرا سی بات جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے برسوں مجاہدے کیے، اگر وہ بات پہلے سے معلوم ہو جاتی تو برسوں مجاہدے نہ کرنے پڑتے، لیکن حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ذرا سی بات بتائی نہیں کہ وہ ذرا سی بات کون سی۔ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اعلیٰ ظرفی کی وجہ سے اس ذرا سی بات کو بیان نہیں کیا، لیکن میں اپنی کم ظرفی سے اس بات کو بیان کرتا ہوں، اور وہ ذرا سی بات یہ ہے کہ جس وقت کسی نیکی کا موقع ہو، کسی نیکی کا تقاضا ہو، ہمت کر کے اس نیکی کو بجا لانا، اور جس وقت کسی گناہ کا تقاضا ہو، ہمت کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینا۔ فرمایا کہ بس جسے یہ چیز حاصل ہو گئی، پھر اسے نہ کسی شیخ کی ضرورت ہے، نہ کسی استاد کی، نہ کسی رہبر کی، نہ کسی سید کی، نہ کسی پٹھان کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ بغیر رہبر کے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، رہبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ بس وہ ذرا سی چیز جو سارے تصوف کا حاصل بیان کیا کہ جب کسی نیکی کا موقع ہو، ہمت کر کے اس نیکی کو بجا لانا، اور جب کسی گناہ کا موقع ہو، ہمت کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینا، سارے تصوف اور طریقت کا خلاصہ یہی بات ہے، یہی ذرا سی بات ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا والی زندگی اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔